نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خاتون حضرات، میرے ہاتھ میں یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ ہے جس میں پاکستان کے الیکشن کمیشن کے 5 عالی مرتبہ ارکان سکندر سلطان راجہ، نثار احمد درانی، شاہ محمد جتوئی، بابر حسن بھروانہ اور جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان نے تحریر کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے شعور کے اوپر ایک مضحکہ خیز قسم کی گفتگو ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے شعور نے یہ فیصلہ کیا تھا، باوجود اس کے کہ ہم دھاندلی کی چیزوں کو پیچھے نکال دیں، لیکن جو سیٹیں اس الیکشن کمیشن نے اس سارے کے سارے فارم 45 اور 47 کے جھگڑے سے بالا تر ہو کر ایک خاص پارٹی کو دی تھیں، جس پارٹی نے اپنی اس عزت و ناموس بچانے کے لیے سنی اتحاد کونسل کے اندر اپنے آپ کو ضم کیا تھا، تاکہ کسی نہ کسی طور پر اگر اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی موجود ہے یا کوئی اخلاقی جواز زندہ ہے تو اس کی وومن سیٹس یا اس کے ساتھ ساتھ جو اقلیتی کی سیٹ جو ہے وہ سے مل جائیں گی، کیونکہ عوام نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا تھا۔ لیکن آج اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ تم نے ایک خاص مدت تک یہ سیٹیں جو ہیں یہ اس کو ہم سے مانگا نہیں تھا، اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر اور مینڈیٹ کے جواز میں ان لوگوں کو ان سیٹوں کے ملنے کے حساب سے ایک عام فہم آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اگر نون لیگ کو اتنی سیٹیں ملی تھیں تو اس کے حساب سے اس کو اتنی سیٹیں ملنی چاہیے تھیں، اگر کاف لیگ کو اتنی ملی تھی اتنی ملنی چاہیے تھیں، اگر ایم کیو ایم کو ملی تھیں تو اتنی ملنی چاہیے تھی اس کو، عورتوں کی سیٹیں، اور پیپلز پارٹی کو اتنی ملنی چاہیے تھیں۔ لیکن آج انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو 91 سیٹیں تھیں یہاں کی، اور اس کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کی پنجاب میں یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں یا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر تھیں سندھ میں تھیں، ان کی وہ سیٹیں جو کہ 90-92 کے قریب بنتی تھیں، وہ انہوں نے اس کو ان پارٹیوں کے اندر بندر پاٹ کر کے تقسیم کر دیا۔ پھر مجھے بہت تلخ حقیقت یاد آتی ہے، اور وہ تلخ حقیقت اس وقت کی یاد آتی ہے کہ جب یہ ملک ٹوٹا تھا اور ایسے ہی ذہین لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو 25 مارچ کو جب 1971 کو ان کو شیخ مجیب الرحمن کی شکل پسند نہیں آئی تھی اور وہ اس کے مینڈیٹ کا تحفظ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کو عزت نہیں دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی۔ اور پھر وہاں پر ایک ایڈوائزر ہوتے تھے میجر جنرل راؤ فرمان علی خان، جو اس کے گورنر کے ایڈوائزر تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو 161 سیٹیں ہیں ان میں کیا کریں گے آپ، تو انہوں نے کہا یہ 161 سیٹیں جو ہیں اصل میں تم سارے تو وہ نہیں ہیں غیر محب وطن، سارے کو 6 نکات ماننے والے تھے، تو شیخ مجیب اکیلا آدمی تھا، بس اس کے پیچھے جو لوگ لگ گئے تھے گمراہ ہو گئے تھے، تو یہ سارے کے سارے پاکستانی بھی ہیں، اور انہوں نے ایل ایف او لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت انہوں نے یہ سیٹیں لی ہیں، اس لیے یہ سارے ہمارے ہیں۔ تو میجر جنرل راؤ فرمان علی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جن میں جو شامل ہونا چاہے ہو جائے، تو تقریباً 90 کے قریب لوگ جو تھے وہ بیچارے بھاگ بھوگ گئے تھے، اور باقی سیٹیں بانٹ لی گئی تھیں، جس کو بھٹو نے کہا تھا ریوڑیاں بٹ گئی تھیں، 12 سیٹیں ہم نے بھی لے لی اس میں سے۔ جماعت اسلامی جیسی زبردست قسم کی مخلص ترین تنظیم اس نے بھی لے لی، اس کے ساتھ وہ جو صبور خان صاحب کی مسلم لیگ تھی اس نے بھی لے لی، تو لیکن لے تو لیں جس سے آج لی گئی ہیں، یعنی بالکل ویسے ہوا ہے کہ لوگوں نے ووٹ عوامی لیگ کو دیا اور انہوں نے سیٹیں کس کو بانٹ دیں، ان پارٹیوں کو جن کی وہاں پر نمائندگی نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کا ایک دفتر نہیں تھا اس علاقے کے اندر، اس کو بھی مل گئی سیٹیں۔ آج بھی وہی ہوا ہے، اس کے نتیجے میں یاد رکھو ملک ٹوٹا تھا۔ آج اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ملک ٹوٹا تھا تو اب شاید نہیں ٹوٹے گا نہیں، لیکن وہاں جو اس ملک کے کرتا دھرتا تھے، وہ جو باقی پیچھے رہ گئے تھے نا بیچارے، ان کے ساتھ جو ہوا تھا وہ الامان النفیس، اس 7-8 سال کے آپریشن کا جو بدلہ بہاریوں سے لیا گیا ہے، جہاں زندہ رہنے والے باقی لوگوں سے لیا گیا ہے، جب وہ لوگ جو پاکستان کا پرچم اٹھاتے تھے ان سے لیا گیا، وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ لیکن ہمیں بھول جاتی ہیں ساری کی ساری چیزیں۔
آج ایگزیکٹلی پوری کی پوری تاریخ جو ہے وہ دہرائی گئی ہے، لیکن شاید تاریخ دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوامی شعور اور ایک تکبر کی لڑائی ہے کہ جو کہ اس وقت مقتدرہ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ صدر کا الیکشن ہو رہا ہے، اور سینٹ کی جو ہے اس کی اپنا سیٹوں کی بندر بانٹ ہو رہی، یہ سب اس وقت ایک ایسے تکبر میں ہیں کہ پورے پاکستان میں عوام جو بھی فیصلہ کرے، ہم جو چاہیں اس ملک کی تقدیر کو متعین کرنا ہم کریں گے، اور تم جو چاہے کرتے رہو، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارے ساتھ۔ یہ مزاج ایسا مزاج ہے کہ جو کبھی بھی تاریخ کے اندر جب ایسا مزاج آتا ہے لوگوں کے اندر، تو بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت جو ہے اس کے مقام پہ پہنچنے والی صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں الکبر رداء منی، تکبر میری چادر ہے، جو اس کو پہننے کی کوشش کرتا ہے میں اسے تار تار کر دیتا ہوں۔ یہ تکبر تمسخر میں بدلتا ہے، اور تمسخر کی صورتحال کا کمپیریزن میں آپ کو بتاؤں، فرانس میں انگلینڈ کے مقابلے میں کم غربت تھی۔ انگلینڈ میں اتنی غربت تھی کہ لوگ جانوروں کی کھالیں ابال کے سوپ بناتے تھے اور وہ اس کو پیتے تھے اور زندگی گزارتے تھے۔ ولڈرین کی ایک کتاب ہے ہیروز آف دا ہسٹری، اس کے اندر وہ بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کرتا ہے کہ انگلینڈ کی غربت کے مقابلے میں فرانس کی غربت بہت کم تھی، لیکن فرانس کے اندر ہوا یہ کہ انگلینڈ کے اندر اس کے جو غریب لوگ تھے ان کا تمسخر اڑانے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ جو وہ بات کرتے تھے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ اس کو سنتے تھے، وہ سمجھتے تھے کیا صورتحال ہے۔ لیکن فرانس کے اندر اس کے تمسخر اڑانے والے بے شمار لوگ تھے، اور بے شمار لوگ جو تھے ان میں سے سب سے اہم ترین دو لوگ تھے۔ ایک ان کی ملکہ میری تھی، اور دوسرا ان کا جو جنرل تھا، جو کہ ان کا آرمی چیف تھا، روحان تھا۔ میری نے کہا تھا، اس سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، تو اس نے کہا یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ اور روحان نے کہا تھا، ان کو کہا تھا کہ لوگوں کو روٹی نہیں ملتی، تو اس نے کہا تھا کہ یہ گھاس بہت اگی ہوئی ہے، تو یہ اس وقت جو اتنے سارے اپنے شہر کے اندر لوگ بھوکے ہیں، یہ اتنے سارے لانز ہیں، اس کی گھاس اگال کے کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کو شاید تاریخ کے تو پھر یاد کرا دوں کہ جب لوگ اپنا تمسخر زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے جس طرح میری کو گھسیٹتے ہوئے جیسے وہ لائے تھے، اور اس کو چبوتے ہوئے جس طرح وہ خنجر چبوتے ہوئے اس دروازے پر، تو اس کو دیکھنے والا تھا۔ اور جس طرح انہوں نے روحان کو کہا تھا کہ اس کو جب گیلٹن کرنا تھا، اس چھرے کے نیچے ڈالنا تھا، تو اس کے منہ میں پہلے گھاس بھری تھی کہ تم کھاؤ خود۔ ایک بات میں بہت اہم ترین یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان کا پہلا الیکشن ہے جس میں لوگوں نے نہ روٹی پہ ووٹ دیا ہے، نہ کپڑے پہ ووٹ دیا ہے، نہ مکان پہ ووٹ دیا ہے، جس میں لوگوں نے نہ نوکریوں پہ ووٹ دیا ہے، نہ اسکیموں پہ ووٹ دیا ہے، جس میں لوگوں نے نہ کوئی سڑکوں پہ ووٹ دیا ہے، نہ لوگوں نے موٹر ویز پہ ووٹ دیا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا الیکشن ہے جس میں پاکستان کے عوام کی اکثریت نے اس بات پر ووٹ دیا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ہمارے رائے اور ہماری ووٹ کو کوئی کھینچ کے نہ لے جائے۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ ایک وعدہ، پی ٹی آئی کا ایک وعدہ کہ ہم تمہیں روٹی دیں گے، ہم تمہیں کپڑا دیں گے، ہم تمہیں مکان دیں گے، ہم تمہیں ان کو تو اس بات کی مہلت ہی نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود پاکستان کی قوم میں شعور کی یہ بلندی، یہ میں نے اس سے پہلے کم از کم پاکستان کی قوم میں نہیں دیکھی۔ جو قوم 75 سال میں پہلی دفعہ برادری، کنبہ، قبیلہ، ذاتی کوشش، ذاتی خواہش سے بالا تر ہوئی، ایسا میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ پہلے تو جاٹ جاٹ کو ووٹ دیتا تھا، گجر گجر کو ووٹ دیتا تھا، سید سید کو ووٹ دیتا تھا، مری مری کو ووٹ دیتا تھا، بھکٹی بھکٹی کو ووٹ دیتا تھا۔ اس سے پہلے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک شخص جو تھا وہ اس لیے ووٹ دیا کرتا تھا کہ اس کے 4 بیٹوں کو نوکری دلا دی گئی ہے۔ ایک گاؤں اس لیے ووٹ دے دیا دیتا تھا کہ اس کے گاؤں تک لوگوں نے سڑک پہنچا دی تھی۔ ایک اس لیے ووٹ دیتا تھا کہ ان کو اسکول دے دیا گیا تھا۔ لیکن
کیا آپ حیران نہیں ہوئے کہ اس دفعہ جو میکسیمم ووٹ پڑے ہیں، اور وہ ووٹ جو ہیں وہ کس بنیاد پہ پڑے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بنیادی طور پر اس پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں امریکہ نے جو کھلواڑ کیا تھا اس ملک کے ساتھ 1950 کے اندر، جب ایوب خان کو بنایا گیا تھا CNC، اس کے ساتھ اس کے بعد پھر اس کو بنایا گیا تھا وزیر دفاع، پھر وہ اس نے 1958 میں ٹیک اوور کیا تھا، پھر جو امریکہ کی بادشاہت رہی ہے نہ سویلین ہو یا اس کے خلاف، پھر اور بہت ساری چیزیں، لیکن بنیادی طور پر آپ سوچیں کہ سائفر سے لے کے اب تک کی صورتحال ہوئی۔ اب آپ مزہ کا خیز صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ حرکت کرتے ہیں اور ہر بندہ جانتا ہے، یعنی کوئی چھوٹے سے چھوٹا عام آدمی بھی اس سے پوچھیں کہ یہ جو سیٹیں تھیں یہ جو عورتوں کی، یہ کس کی ہو سکتی تھی، تو ان کا کہ نہیں۔ میں تو خیر حیران ہوتا ہوں کہ کیسی بے شرمی کے ساتھ یہ وکلاء جو ہیں، انہوں بڑا نام سمجھتا تھا ان وکیلوں کا، انہوں نے آرگومنٹ کیسے دیا ہوگا کہ یہ سیٹیں ہمیں دے دیں۔ فاروق نائک، فروغ نسیم، اعظم دیر تاڑر، کامران مرزا، مولوی اقبال حضرت تو خیر پرانا ان کا بندہ ہے، ان لوگوں نے آرگومنٹ، اور ان پارٹیوں نے ویسے کہاں جا کے کہا ہوگا کہ ہمیں دے دو سیٹیں، کیونکہ PTI جو ہے وہ اب چونکہ وہاں چلے گئی ہے۔ میں یہ الیکشن لاز میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، روز آپ سنتے رہتے ہوں گے، میں خود لا کا طالب علم ہوں، میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتا سکتا ہوں کہ یہ فیصلہ کہاں غلط ہے، لیکن میں ایک عام سے آدمی کو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی 50 سیٹیں ہیں، ان کو اگر 10 عورتوں کی سیٹیں ملنی ہیں تو PTI کی اگر 30 سیٹیں ہیں تو اس کو کتنی ملنی چاہیے؟ لیکن اگر PTI کی جو سنی اتحاد کونسل بن گئی ہے اس کی سیٹیں اگر آپ نون لیگ کو اور PTI کو، پیپل پارٹی کو بانٹ دیں گے تو ایک عام آدمی بھی سمجھے گا۔ میں قانون کی بھول بھلیوں میں نہیں جانا چاہتا، میں اس الیکشن کمیشن کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا اس فیصلے کو ایک ٹانگے والا، ایک ریڑھی والا، ایک عام آدمی بھی جانتا ہے۔ تم لوگ، ان میں سے 2 لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے سے جونیئر رہے ہیں، میں ان کو بہت ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ تم لوگوں کی CSS کا امتحان جو ہے وہ تمہیں وہ عقل نہیں سکھا سکتا کہ جس عقل نے اس الیکشن کے اندر ثابت کیا ہے کہ ایک عام آدمی جو 43% الٹریسی ریٹ ہو، جہاں شرح خان، وہ تمہاری تمام چالوں کو پیچھے پھینک دے اور ووٹ دے دے، وہ اپنا نشان یاد رکھے، اوپر اور نیچے کے مختلف نشان یاد رکھے، اور تم لوگ ہونک ہو جاؤ۔ اور پھر ابھی یہ دیکھیں، آپ نے جو ابھی فارم 45 ڈرتے ہوئے عدالت کے آرڈر سے وہاں پر ڈالے ہیں، اس کے ذرا سے یہ دیکھیں آپ نے کیسے اس کے اندر ایک لگا کے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا جو فارم ڈالا اس میں ذرا کمپیریزن کر کے دیکھ لے آپ نے کیا ہوگا۔ یہ فارم لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گے اور پھر یہ 5 معزز ارکان لوگ ان کی ہنسی اڑائیں گے اور پھر کہیں گے ہماری ہنسی اڑائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں شعور، عوامی شعور اور تکبر کی جنگ چل رہی ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، تکبر کی جنگ ہمیشہ متکبر ہارتا ہے، اس لیے کہ متکبر اللہ کی چادر پہنتا ہے، اور اللہ نکارہ خلق جو ہوتی ہے آواز خدا ہوتی ہے، اور یہ آواز خلق جو ہوتی ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے۔ مقابلہ تکبر اور عوامی شعور کا ہے، اور یاد رکھو اس میں صرف اور صرف عوامی شعور جیتتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔